16-17 سال تک بچے کی ڈیولپمنٹ میں انگزائٹی آ گئی ہے، انگزائٹی ڈیولپ ہو گئی ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر. ڈیسیجن میکنگ پاور بھی مطلب ہل جائے گی، کنفیوز رہے گا. تو وہ سمٹمس بتائیں کہ اب وہ اس کی پرسنالٹی کیسی تیار ہوئی ہے، اور اب ہم پھر آگے جائیں گے سولوشن کی طرف. جی، آپ نے جیسے بولا دیکھیں پرسنالٹی ہماری انسان کی کیسے تیار ہوتی ہے. ایک نرچر ہے اور ایک نیچر ہے. ایک نیچرل چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، پھر اس کو آگے نرچر شارپن کیا جاتا ہے. اب اس کو نرچر ہر پیرنٹنگ کا بھی اگر آپ آج کل دیکھ لیں تو رائٹ کائنڈ آف پیرنٹنگ شاید 1% آف دا فیملیز میں ہو رہی ہے، 99% میں رائٹ کائنڈ آف پیرنٹنگ نہیں ہو رہی، بیکاز اس کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں جاتا. اکثر میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سبجیکٹس پاکستان میں کیوں نہیں ہے، ہمیں کیوں نہیں پتہ ان چیزوں کا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہ ہمارے سبجیکٹس جو لیبوریس سبجیکٹ ہیں یہ نہیں پڑھتے. دیکھیں ان چیزوں کو، یہ زندگی کا سبجیکٹ ہے، اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ آف لائف. ہم فزکس، بایو کیمسٹری، سوشیولوجی، میتھمیٹکس، سو آن اینڈ سو فورتھ تو پڑھ لیتے ہیں، بٹ سبجیکٹ آف لائف کو سم ہاؤ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ماسٹر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو جو انسان، جو کہ 1% انسان اس پوری دنیا میں ہے جو اس سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کو ماسٹر کر لیتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں وہ ٹاپ 1% آف دا نیش ہے پورے ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ وہی لوگ ہیں ان کو کبھی انگزائٹی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرنا آتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کی ڈیسیجن میکنگ پاور بڑی اچھی ہے، اور یہ بڑی بالکل ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ٹو ایچ ادر ہے. یہ ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر ہے کہ اگر آپ اینکشس ہیں آپ ڈیسیجن صحیح نہیں کر سکتے. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اگین ون تھنگ کہ اب 1% تو چلے وہ ہیں جو کاپ اپ کر سکتے ہیں ایز اے ڈاکٹر سائیکالوجی کے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، لیکن اب ہر کوئی تو سائیکالوجی نہیں پڑھ سکتا. تو کس طرح سے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں کہ کچھ ایٹیکیٹس ہو یا کچھ ایسے اسٹیپس ہوں، یا اب بیکاز ہر کوئی تو نہیں پڑھ سکتا نا سائیکالوجی، تو ہم نے That's ان true. کو انہی کے لیے تو ہم نے یہ کرنا ہے. انہی کے سو لیے وہ تو ہم آپ نے یہاں پہ مجھے بیٹھ کے بالکل یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر لوگ اس سے بھی تھوڑا ہاں سا جی فائدہ اٹھا لیں بالکل تو ان کو کسی سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین رائٹ کیجئے میرے ٹیچر مجھ سے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ یار یہ جو ہم نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ چیزیں ڈالتے ہیں، اگر لوگ 1 گھنٹہ روزانہ کا نکال کے اس کو پڑھ لینا تو وہ ایڈکشن سے لے کے ڈپریشن یہ سب چیزیں گھر پہ ٹھیک کر لیں گے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسئلہ کیا ہے کہ جو 100% آپ کی زندگی میں پرابلمس ہیں وہ اس 20% ایریا سے ہیں، دماغ سے. تو اس دماغ کو ہی چینج کرنا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل انگزائٹی کا تعلق اور ڈپریشن کا تعلق آپ کے میگڈیلین برین سے ہے، یعنی کہ آپ کے امیگڈلا سے ہے. یہ ایک بادام کے سائز کا دماغ ہوتا ہے جو ہمارے نیو کورٹیکس سے 2.5 انچ پیچھے اور 2.5 انچ نیچے ہوتا ہے. یہ دماغ جو ہے یہ 35 لاکھ سال پرانا ہے. اٹس آلسو کالڈ اے ریپٹیلین برین. کہ ریپٹائل جب آئے تھے تو ان میں بھی یہ برین پایا جاتا تھا جس کا بیسک مقصد ہے فائٹ، فلائٹ، فریز، فراپ اینڈ فرینڈلی. یہ فائٹ اور فلائٹ والا دماغ ہے کہ اگر آپ کو جنگل میں جا رہے ہیں، آپ کو شیر نظر آ گیا تو امیگڈلا نے کام کرنا ہے. وہاں پہ آپ اپنے نالج برین سے یا نیو کورٹیکس سے کام نہیں لے سکتے کہ اچھا شیر آ گیا اب میں اسے کمیونیکیشن کروں، اس کو سمجھاؤں، وہ ورک نہیں کرے گا. تو امیگڈلا کیا کہتا ہے، یا تو بھاگو یا لڑو، تو یا پھر فریز ہو جاؤ یا درخت پہ چڑھ جاؤ یا وٹ ایور. تو ان میں سے وہ ایک اسٹریٹجی کرے گا. بٹ یہ جو ہمارا نالج برین ہے جس کو ہم دا سائیکولوجیکل برین بھی اب کہتے ہیں، یہ تقریباً کو 35,000 سال پہلے آیا ہے. یہ جب نیانڈرتھالس، آپ کو یاد ہے کہ پہلے جو ہوموسیپینز ہوتے تھے، پھر ہومو اریکٹس آئے، پھر اس طرح جی سے ہماری جینیٹکس بنی اور پھر ہم 4 پاؤں سے 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہو گئے. تو ہمارے دماغ کی ڈیولپمنٹ بھی ایسے ہی ہوئی ہے. اب سر بڑے ہوتے ہیں ہمارے، پہلے آپ لوگوں کے دیکھیں تو ان کے سر بڑے چھوٹے ہوتے تھے، ان کے چہرے بڑے ہوتے تھے کیونکہ سر کا کوئی کام نہیں تھا. تو یہ جو 35,000 سال پہلے ہمارا دماغ نکلا ہے یہ ایکچولی ریلیٹیولی نیو ہے. تو اس کو استعمال کرنا ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، بٹ بائی دا ٹائم 3 جنریشنز گزریں گی، آپ دیکھیں سائیکالوجی از گونا بی ان ایوری ہاؤس ہولڈ، ایوری انڈیویجول. کیونکہ اصل زندگی کی پرابلمز سائیکالوجی ہیلپ کرتی ہے، میڈیسن نہیں. رائٹ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ میڈیسنل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اصل ورک کرتا ہے. ایون ڈرگ ایڈکشن میں یا ایون آپ اگر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس میں دیکھیں جو میڈیسن کا بڑا سپورٹیو رول ہوتا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک بندہ مینیا میں آیا یا فلی ڈپریسڈ آئے اور وہ کہہ رہا ہے اس کو کرونک ڈپریشن ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر 6 مہینے سے زیادہ ڈپریشن رہتی ہے تو وہ کرونک ڈپریشن ہے. اگر 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہتی تو وہ جسٹ سیڈنس ہے. اور سیڈ کا مطلب ہوتا ہے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. دیٹس وائی یو کال اٹ سیڈ، کیونکہ سیڈنس ایک کنڈیشن ہے جو آپ کے اوپر چند ہفتے، چند دن، چند مہینے ایٹ دا موسٹ رہ سکتی ہے اور پھر یہ ریٹرن کر جاتی. بٹ ڈپریشن ریٹرن نہیں کرتی. ڈپریشن آپ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کو فائٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، دماغ سے ہی کرنا ہے. جو کچھ کرنا ہے آپ نے دماغ سے کرنا ہے. آپ نے اپنے نو برین کو آن کرنا ہے، گو برین کو آف کرنا ہے. اب یہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیک بتائیے ہے. نو برین اور گو برین اسٹریٹجی کیا ہے یہ بتائیے. جی، نو برین کا مطلب ہوتا ہے دا نالج برین، KNOW والا برین ہے. یہ نالج برین یہ فرنٹ والا ہمارا برین ہوتا ہے جو کہ نیو کورٹیکس ہے یا پری فرنٹل کورٹیکس کہہ سکتے ہیں یا فرنٹل لوب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ 2 کرکٹ بال سائز جتنا ہوتا ہے، اور اس سے 2.5 انچ پیچھے اور 2.5 انچ نیچے
ان کانوں کی بالکل سیدھ کے بیچ کے اندر ہمارا ایک میگڈیلین برین ہوتا ہے جس کو ہم میگڈیلا بولتے ہیں. یہ بادام کے سائز کا ہوتا ہے. اور زندگی میں جتنی پرابلمس, جتنے نشے, جتنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, جتنی پرابلمس ہیں وہ میگڈیلا کی وجہ سے. اب اس میگڈیلا کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نالج برین دی ہے جو کہ اس کا ٹیوٹر ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا میگڈیلین برین پیٹرول انجن بھی نہیں, وہ نوز آپریٹڈ ہے, یعنی کہ سپر فاسٹ. اور یہ جو ہمارا نالج برین ہے یہ بیچارہ ڈیزل انجن ہے. مطلب یہ وہ ہو جاتا ہے, سبمسو ہو جاتا ہے, سبمسو ہو جاتا ہے, نیا ہے, اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے اس کو ماسٹر کرنے کی کہ میں اس کو کیسے ماسٹر کروں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہو یا سیڈنس ہو رہی ہو یا ڈپریشن ہو رہی ہو کیا طریقہ ہے تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جی 4 Ds پریکٹس کرنے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹینس, ڈسٹورشن, ڈسٹریکشن اینڈ ڈیلے. آلرائٹ. اچھا, یہ ڈسٹینس, ڈسٹورشن, ڈسٹریکشن, ڈیلے آپ نے کرنا کس کے ساتھ ہے؟ اپنی تھاٹ پروسیس کے ساتھ. کیونکہ جو بھی ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے, جو بھی ہماری فیلنگ ہوتی ہے, اس سے پہلے ایک پروسیس ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ باہر سے ہمیں کیوز ملتے ہیں تھرو آر 5 سینسز, یا آنکھ سے یا ناک سے یا اسکن سے یا ٹچ سے, اس سے ہمیں ایک کیو ملا, اس سے ہمارا ایک تھاٹ پروسیس, اس سے ہمارا آگے ایک تھاٹ پروسیس جنریٹ ہوا. جیسے ہی ہمارا تھاٹ پروسیس جنریٹ ہوا اس نے ہمارا ایک موڈ بنایا, اور موڈ نے آگے سے ایک بیہیویئر ٹریگر کیا. بار بار ٹریگر کرنے سے وہ ہیبٹ بن گئی. اگر تو اس کا نیگیٹو کانسیکوینسز ہے تو وہ علت بن گئی, اگر اس کے پازیٹیو کانسیکوینسز ہے تو وہ ہیبٹ بن گئی. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک بندے کو آپ نے ساری زندگی, مائک ٹائسن کی بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے, کہ مائک ٹائسن کو ساری زندگی آپ نے باکسنگ سکھائی, آپ نے اس کو شاباش دی ہر بار جب اس نے ایک بندے کو ناک آؤٹ کیا یا کسی کا ناک توڑا یا کسی کی ہڈی توڑی, تو آپ نے اس کو جب اس چیز پہ شاباش دی, اس کی نرچرنگ ایسی کی, تو اب جب وہ اپنی وائف کے ساتھ فزیکل وائلنس کرتا ہے تو ڈو یو ایکچولی بلیم ہم؟ کیونکہ آپ نے تو اس کو ٹرین ویسے کی ہے, آپ نے اس کو اس کی اینٹائی ٹریننگ نہیں دی. تو یہی چیز ہماری برین انیٹمی کے ساتھ ہوتی کہ یا تو ہم دماغ کو ڈرنا سکھاتے ہیں, یا ہم دماغ کو لڑنا سکھاتے ہیں, یا ہم دماغ کو کوپ اپ کرنا سکھاتے ہیں. ہیومن برین از ہارڈ وائرڈ ٹو ڈو ون تھنگ ایٹ اے ٹائم وتھ فل ایکسلنس. آپ جب 2 چیزیں اکٹھی کریں گے تو 50-50 ڈائلیوشن ہو جائے گی, 3 کریں گے تو 33 ڈائلیوشن ہو جائے گی, 4 کریں گے تو 25 منٹس گون. یعنی کہ 4 چیزیں آپ اکٹھی کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے پرفیکٹلی. سو اچھا کام کرنے کے لیے اور ٹو دا پوائنٹ کام کرنے کے لیے ون تھنگ ایٹ اے ٹائم وتھ فل ایکسلنس, میسٹری اس میں لینی ہے. تو جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میانہ روی یا اسرٹیونیس, بالکل, یا بیلنس لائف. آپ دیکھیے کہ زندگی میں جتنے لوگ اسرٹیو ہیں ان کو نہ ڈپریشن ہوگی, ان کو نہ غصہ آئے گا, ان کے فائنینشیلس بھی اچھے ہوں گے, ان کو ریلیشن شپس بھی بہت اچھے ہوں گے, اور وہ کسی ڈیٹ میں نہیں ہوں گے. جتنے لوگ آپ اگریسو دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں اگریشن کے ساتھ ڈیٹ بھی بہت زیادہ ہے. کریڈٹ کارڈز انہوں نے تباہ کیے ہوتے ہیں, خرچے ان کے ٹاپ پہ ہوتے ہیں. یہ سب کلنگنگ ہیبٹس ہوتی ہیں. ایک ہیبٹ دیکھ کے آپ انسان کی پوری لائف بتا سکتے ہیں کہ یہ اس سیکشن میں یہ کرتا ہوگا, اس سیکشن میں یہ کرتا ہوگا, سوشلی یہ کرتا ہے, اسپرچولی یہ کرتا ہے, بایولوجیکلی یہ کرتا ہے, اینڈ فزیکلی یہ کر رہا ہے. ٹھیک. سو ان کو ہم کہتے ہیں پیٹرنس. جو ڈپریشن اور انگزائٹی کے یہ بھی پیٹرنز ہیں, یہ بھی انسان سیکھ لیتا ہے, اینڈ دین یو فال ان لو ود دا ڈیزیز. ایک ڈپریس انسان کو ڈپریس رہنے میں بہت مزہ آتا ہے, اور اپنے آپ کو مزید ڈپریس رکھنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, گانے سنتا ہے. وہ گانے سنتا ہے اور وہ بھی ڈپریسو سنتا ہے, اور وہ ڈپریسو سن کے اپنی بیماری کو اور برا کر رہا ہوتا ہے آن این انکانشیس لیول. whereas on the contrary اس کو وہ ہر کام وہ کرنا چاہیے جو کہ اس کو اسٹیٹ سے باہر نکالے. بالکل. یہ جو ہمارا لو افیئر ہوتا ہے یہ بیسکلی ایڈکٹیو پیٹرن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈکشن ود اے فلاسفی. یہ ٹریگر کر جاتا ہے, یہ ٹریگر کر جاتا ہے. تو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی ان اٹ سیلف از اے لرنڈ بیہیویئر, یہ بھی ایڈکشنز ہیں. اور آپ دیکھیں وکٹم رول میں, لوگوں کو وکٹم رول میں رہنے کا بڑا مزہ آتا ہے. میں بیچارہ, میرے پہ یہ ہو گیا, مہنگائی اتنی, میں برباد ہو گیا. تو یہ جو ایک وکٹم رول ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو انگزائٹی ہوئی, ڈپریشن ہوئی, پریکٹس 4 Ds. ڈسٹینس کریں, تھاٹ سے ڈسٹینس کریں,